السلام علیکم۔ آج ہم تقابل ادیان کا مطالعہ کریں گے۔ تقابل ادیان وہ علم ہے جو مذاہب عالم کے مطالعے کا نام ہے، اور یہ علم کلام کی ایک قسم ہے۔ تقابل ادیان کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ مامون الرشید کے زمانے سے ہوا تھا۔ ادیان اس وقت دنیا میں 3 قسم کے ہیں: سامی، آریائی اور منگول۔ سامی مذاہب کو الہامی مذاہب بھی کہتے ہیں، اس میں اسلام، عیسائیت، یہودیت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو غیر سامی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ وہ مذاہب ہیں جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے شروع ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں آریائی مذاہب ہیں: ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت، اور منگول مذاہب ہیں جن میں شنٹوازم، تاؤازم وغیرہ یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ مختلف فلسفہ دانوں نے یہ رائے دی ہے کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ تو تقابل ادیان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ خاص طور پر ابن حزم نے کتاب الفصل فی الملل والاہوا والنحل لکھی، عبد الکریم الشہستانی نے الملل والنحل لکھی، اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ مرتصری نے حق پرکاش لکھی، جو ہندو رہنما کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا ستیارتھ پرکاش۔ اس کے اندر اس نے 159 اعتراضات کیے تھے قرآن مجید پر، تو اس کے جواب میں ثناء اللہ مرتصری نے حق پرکاش لکھی تھی۔ احمد شلبی کی مقارنۃ الادیان ہے، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے حجۃ البالغہ لکھا، قاسم ننوتوی نے قبلہ نما ایک کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اردو اور عربی کے اندر کتابیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ادیان میں ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہندو مت وہ مذہب ہے کہ جس کے کوئی مستقل تاریخ نہیں ہے، جس کی مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس مذہب میں 4 کتابوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جن میں رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید۔ رگ وید جو ہے یہ 10 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر ایک میں 1000 اشلوک ہیں۔ جو ان میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اشلوک کہتے ہیں۔ یجر وید یہ نظم و نثر ہے، اور مذہبی رسوم کی جو باتیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ اتھر وید کے اندر جادو، منتر، ٹونکے ہیں، اور سام وید کے اندر وہ اشعار ہیں جو خوشی کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو گویا رگ وید 1000 اشلوک پر ہے، اور اس کے بعد یجر وید یہ مذہبی رسوم کی باتیں ہیں، اتھر وید کے اندر منتر ٹوٹکے ہیں، اور سام وید کے اندر وہ منتر ہیں یا وہ نظمیں ہیں جو خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ ہندو مت میں 3 نجات کے طریقے ہیں: کرما مارگ، جنان مارگ اور بھکتی مارگ۔ اس میں جو کرما مارگ ہے یہ عمل کے بنیاد پر، یعنی قربانی وغیرہ، یہ جو عمل کیا جاتا ہے، جو اعمال کرتے ہیں، یہ ایک نجات کا طریقہ، اور سب سے زیادہ بہترین قربانی ان کے ہاں گھوڑے کی قربانی ہے۔ اور پھر دوسرا فلسفہ جو نجات کا ہے وہ جنان مارگ، علم اور معرفت کے ذریعے نجات پائیں۔ بھکتی مارگ، بھکتی مارگ ان کا عبادت اور ریاضت کا ہے کہ بھکتی مارگ کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہندو مت میں مشہور 4 ذاتیں ہیں، کیونکہ یہ ہندو مت ذات پات کا شکار ہے، تو اس کے اندر برہمن، کھچتری، ویش اور شودر۔ برہمن سب سے اعلیٰ، کھچتری اور ویش کے بعد شودر جو ہے یہ سب سے پست
قوم ہے۔ تو برہما کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ برہمن جو ہے یہ ان کا جو دیوتا ہے برہما اس کے منہ سے نکلے ہیں، اور کھچتری یہ برہما کے بازوں اور ہاتھوں سے نکلے ہیں، اور ویش برہما کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ویش جو ہیں یہ برہما کے ٹانگوں سے پیدا کیے گئے، اور شودر جو ہیں یہ برہما کے پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر ایک اہم عقیدہ جو ہے وہ تری مورتی کا ہے، یعنی تین خدا، گویا عقیدہ تثلیث کے یہ قائل ہیں۔ عیسائیت بھی عقیدہ تثلیث کا شکار ہے، اور ہندو مت بھی عقیدہ تثلیث کا شکار ہے۔ تری مورتی میں تین خدا ہیں ان کے، برہما، وشنو اور شیوا۔ برہما کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ برہما کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وشنو کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، اور شیوا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات کو تباہ کرنے والا ہے۔ برہما کی بیوی کا نام سرسوتی ہے، وشنو کی بیوی کا نام لکشمی ہے، اور شیوا کی بیوی کا نام کالی ہے۔ اور ان کے مشہور تہواروں میں دیوالی، ہولی اور دسہرہ ہے۔ دیوالی ان کا وہ تہوار ہے جو تاجروں کا ہے، اور ہولی ان کا وہ تہوار ہے کہ جس کے اندر یہ رنگ وغیرہ بکھیرتے ہیں، اور دسہرہ یہ جیٹھ کے مہینے میں گنگا میں جا کے نہاتے ہیں 10 دن، تو وہ ان کا عقیدہ ہے کہ گنگا میں نہانے سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ 4 ان کے فلسفے ہیں اس میں: فلسفہ ودانت، فلسفہ سانکھیہ، فلسفہ یوگ، فلسفہ کرم۔ فلسفہ سانکھیہ کا جو بانی ہے اس کا نام ہے کپلا، اور فلسفہ یوگ کا جو بانی ہے اس کا نام ہے پتانجلی۔ ان کی مشہور کتابوں میں مہابھارت، بھگوت گیتا، رامائن، منوسمرتی، اپنشد۔ ان کے اندر مہابھارت، رامائن وغیرہ یہ ان کی رزم نظمیں ہیں، اور بھگوت گیتا کرشن جی مہاراج یہ وشنو کے 8ویں اوتار تھے، ٹوٹل اس کے 10 اوتار تھے، تو اس میں 8واں اوتار جو ہے وہ تھا بھگوت گیتا، اس نے لکھی ہے۔ اور اپنشد جو ہے یہ ان کے فقہ کی کتاب ہے۔ اپنشد کا ویسے میننگ ہوتا ہے ہماتن گوش ہو کر بیٹھنا، توجہ سے بھی بات سننا۔ اپنشد اس کی 28 جلدیں ہیں، اور اپنشد ان کا فقہ کا ذخیرہ ہے۔ اور ان کا جو عالم ہے جو ان کے ویدوں کو پڑھتے ہیں ان کو رشی کہتے ہیں، رشی۔ تو رشی جو ہے یہ ان کا عالم ہوتا ہے۔ ان کے مندروں کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں، جو عورتیں رکھی جاتی ہیں، ان کو دیو داسی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر مطالعہ تھا ہندو مت کا۔ 4 وید، 3 نجات کے طریقے، 4 ذاتیں، تری مورتی، اور تہوار، 4 فلسفے، مشہور کتابیں، اور اس کے اندر 2 مشہور تحریکیں جنم لیں۔ ایک کا نام برہما سماج، ایک کا نام آریہ سماج۔ برہما سماج کا جو بانی تھا اس کا نام تھا رام موہن رائے۔ آریہ سماج کا نام ہے دیانت سرسوتی، اور یہی دیانت سرسوتی تھا کہ جس نے ستیارتھ پرکاش ایک کتاب لکھی اور قرآن مجید پر 159 اعتراضات کیے۔ اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ مرکزی نے حق پرکاش لکھی تھی۔ اور ان کا ایک آرنیکا ہے، وہ آرنیکا جنگلوں کے اندر جا کے پڑھا جاتا ہے اخیر عمر میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بدھ مت کی طرف۔ بدھ مت کا اصل نام تھا سدھارتھ، خاندانی نام، اس کو گوتم کہتے تھے۔ گوتم کا مطلب ہوتا ہے روشن، اس طرح نام ہے اس کا۔ والد کا نام شدودھن، والدہ کا نام تھا مہامایا، بیوی کا نام تھا جسودھرا یا لشودھرا، کوئی بھی نام آ سکتا ہے۔ بدھ مت
کی وفات کے تقریباً 27 سال بعد ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر اس کے تعلیمات کو اکٹھا کیا گیا۔ راج گڑھ کے اندر یہ اجلاس ہوا تھا، اور پھر اس کی وفات کے بعد جو دوسرا اجلاس ہوا وہ اس کی وفات کے 100 سال بعد ہوا بنارس میں۔ بنارس کے اندر جو اجلاس ہوا اس وقت اس کے 2 فرقے وجود میں آ گئے، ایک کا نام مہایان تھا اور ایک کا نام ہنایان، اور اسی دوران ہی اس کی جو مذہبی کتابیں، اس کی تعلیمات تھیں، اس کو کتابوں کا حصہ بنایا گیا، کتابوں کی شکل عطا کی گئی۔ تو تری پتاکا کے نام سے اس کی 3 کتابیں وجود میں ہیں، وینا پتاکا، ستا پتاکا اور ادھم پتاکا، ابھیدھم پتاکا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وینا پتاکا، ستا پتاکا، ابھیدھم پتاکا۔ وینا پتاکا کو لکھنے والا اوپالی تھا، ستا پتاکا کو لکھنے والا آنت تھا، اور ابھیدھم پتاکا کو لکھنے والا کسایا تھا۔ اس کے 2 فرقے بن گئے، مہایان اور ہنایان۔ مہایان کا مطلب بڑا ٹوکرا یا بڑی ٹوکری، اور ہنایان کا مطلب چھوٹی ٹوکری، کہ بڑی ٹوکری میں بیٹھ کے وہ نروان حاصل کرتے، اور ہنایان والے چھوٹی ٹوکری۔ بہرحال اس کے مذہب میں ایک اصطلاح ہے جس کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ تو اسٹوپا وہ چیز ہے کہ جب یہ مر گیا تھا تو اس کی لاش کو جلا کر اس کی جو راکھ تھی مختلف جگہوں پر دفنایا گیا، اور وہاں پر گنبد کھڑے کیے گئے، تو ان کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ بدھ مت نے اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بھکشو اور اپاسک۔ بھکشو وہ تھے کہ جو دنیا سے بے پرواہ تھے، بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے، زرد رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، ان کو بھکشو کہتے ہیں۔ اپاسک دنیا دار، مطلب وہ جو مذہب اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے یہاں بھی حصول نروان کا عقیدہ ہے کہ نروان کے حصول کی اس نے 8 ذرائع بتائے ہیں، جس کے اندر صحیح علم، صحیح ارادہ، صحیح نیت، صحیح مشورہ، اور اسی طرح اس کے جو حصول نروان کے جو ذرائع ہیں اس کے اندر صحیح سلوک ہے، جد و جہد ہے، یا یاداشت ہے، یہ ساری چیزیں اس کی حصول نروان کے لیے ہیں۔ اور ہندو مت کے اندر بھی یہ نروان کا حصول ہے، اور جس کو وہ آوگان یا جونی چکر کہتے تھے، کہ جس طرح کوئی عمل کرے گا اس کے مطابق اس کی جو روح ہے وہ 1,84,000 سال کے بعد دوبارہ کسی شکل کو اختیار کر لے گی۔ وہ نباتات، جمادات، حیوانات، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح بدھ مت کے نے بھی نروان کی جو اصطلاح ہے وہ ہندو مت سے ماخوذ کی ہوئی ہے، اور ہندو مت والی نروان کی اصطلاح اور بدھ مت کے اندر نروان کی اصطلاح یہ مشترک ہے۔ اس کے بعد اس کے بدھ مت میں ہم پھر خلاصہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ والدہ شدودھن، والد شدودھن، والدہ مہامایا، بیوی جسودھرا۔ راجہ اشوک اور کنشک 2 حکمران تھے کہ جس کے دور میں اس مذہب نے بہت ترقی کی۔ تری پتاکا 3 مذہبی کتابوں کا نام ہے۔ اسٹوپا وہ گنبد ہیں جو اس کی لاش کے جو راکھ تھی اس کو دفن کرنے کے بعد کھڑے کیے گئے۔ 2 حصوں میں انسانیت کو تقسیم کر دیا اس نے، بھکشو اور اپاسک کو۔ نروان کے اس نے 8 ذرائع بتائے ہیں۔ 2 اس کے مذہبی فرقے ہیں، مہایان اور ہنایان۔ اب ہم آتے ہیں جین مت کی طرف۔ جین مت کا اصل نام وردھمان مہاویر تھا، والد کا نام سدھارتھ، والدہ کا نام ترشلا تھا۔ اور جین مت کے اندر 2 بنیادی فرقے ہیں، وائٹ کلائڈ اور سکائی کلائڈ۔ وائٹ کلائڈ کا مطلب وہ ہے جو سفید کپڑے پہنتے ہیں، ان کو سوتیامبر کہتے ہیں۔ سکائی گلائڈ وہ ہوتے ہیں جو برہنہ رہتے ہیں، ان کو دگمبر کہتے ہیں۔ اس کی مشہور مذہبی کتابوں میں امنگس، اپانگا وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کنفیوشس کی طرف۔ کنفیوشس جو ہے یہ چین کے شہر شولانگ، کنفیوشس کا جو اصل نام ہے اس کا اصل نام ہے شولانگ، اور یہ 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔
اور یہ سرکاری عہدے پر بھی فائز رہا، مجسٹریٹ کے عہدے پر۔ اس نے رابطے کے 5 ذرائع بتائے ہیں: حکمران، رعایا، باپ بیٹا، میاں بیوی، بھائی چھوٹا بھائی بڑا بھائی، دوست اور دوست۔ گویا یہ 5 ذرائع اس کے وہ ہیں جو رابطے کے ذریعے کہ ان پر عمل کر کے معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کنفیوشس کے مذہبی کتابوں میں 5 کنگز مشہور ہیں۔ 5 کنگز بہت آسان کتابیں، ان کا نام یاد کرنا ہے: شو کنگ، شی کنگ، لیچی، چانچو اور بی کنگ۔ شو کنگ، شی کنگ، بی کنگ، لیچی، چانچو، ان کو 5 کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنفیوشس کو بہت بڑا حکیم اور قدیم ترین معلم کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ٹی ین کہتے ہیں۔ ٹی ین کا مطلب ہوتا ہے آسمان، تو ٹی ین کا میننگ اکثر پوچھا جاتا ہے، ٹی ین آسمان۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں زرتشت کی طرف۔ زرتشت ایران کا باشندہ تھا، اور زرتشت کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ آگ کا پجاری تھا، آگ کے ارد گرد بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو زرتشت کوئی نبی تو نہیں، ایک مصلح کے طور پر تھا۔ بعض علماء نے، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، ان کو کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہو، کیونکہ یہ خدا، رسولوں، فرشتوں، قیامت، جیسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، ان تقدیر وغیرہ ان سب کا یہ قائل تھا۔ تو بہرحال زرتشت مجوسی مذہب کا فاؤنڈر ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ زرتشت کے مذہب میں 2 بنیادی فلسفے ہیں: فلسفہ خیر اور شر۔ اسی سے مطلب ان کا کہ خیر کا الگ خدا ہے، شر کا الگ خدا ہے۔ جو فلسفہ خیر ہے، اس کا جو خدا ہے اس کا نام یزدان ہے۔ فلسفہ شر والوں کا جو خدا ہے اس کا نام اہرمن۔ گویا 2 خداؤں کا یہ قائل ہے۔ ان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دخمہ۔ دخمہ وہ جگہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کسی اس مچانے پر یا جگہ پر رکھ کر، بلند جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ گوشت خور پرندے اس کو نوچ کر لے جائیں۔ تو وہ جس جگہ پر لاش کو رکھ کر پرندے نوچتے ہیں اس کو دخمہ کہتے ہیں۔ ان کے جو مذہبی کتاب ہیں اس میں اوستا کلاں کے نام سے بہت مشہور ہے۔ بہرحال اوستا آ جائے، اور اوستا کلاں جو ہے یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے: یند، پاجند، زرتشت نامہ، گاتھا۔ تو گاتھا، اوستا، اس طرح کے نام آتے ہیں، تو اس سے مراد زرتشت کا مذہبی ادب ہوگا۔ زرتشت کو اس کے مخالفین نے قتل کر دیا تھا۔ زرتشت کے والد کا نام پوروشاسپ تھا، والدہ کا نام دگدو تھا۔ ایک بادشاہ گزر تھا سائرس کے زمانے میں زرتشت مذہب نے بہت ترقی کی۔ اب ہم آتے ہیں گرو نانک کی طرف۔ گرو نانک 1469 میں تلونڈی کے اندر یہ پیدا ہوا، اور اس کے والد کا نام کلیان چند اور والدہ کا نام سلکھنی تھا۔ پیشے کے اعتبار سے دکاندار اور ملازمت کے اعتبار سے یہ پٹواری تھا۔ ایک مسلمان عالم دین سید حسن ملا قطب الدین کے نام آتا ہے کہ اس سے اس نے عربی اور فارسی کی زبان سیکھی تھی۔ گرو نانک کا جو مذہبی جگہ ہے، جو ان کی مذہبی جگہ جہاں پر یہ عبادت کرتے ہیں، سکھ مت ان کا مذہب ہے، اس کا نام گردوارہ ہے۔ ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام گرنتھ صاحب ہے، یہ مول منتر وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 2 فرقے ہیں: کیس دھاری اور سج دھاری۔ گرو نانک مذہب میں، مطلب سکھ مت مذہب میں یہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو لے کر گردوارے میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر یہ گرنتھ صاحب جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس کو کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد جو پہلا لفظ نکلتا ہے اس سے اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ گرو نانک نے اپنے پیروکاروں کے لیے مذہبی نظمیں اور مناجات چھوڑی ہیں۔
سکھ مت کے جو دوسرا گرو تھا اس کا نام تھا گرو مکھی. گرو مکھی اس نے ایجاد کی تھی. پھر 5ویں گرو نے گرنتھ صاحب جمع کی تھی. اس کو آدی یا اصلی گرنتھ بھی کہتے ہیں. گرنتھ صاحب کو آدی علی مداد دال چھوٹی ہے آدی یا اصلی گرنتھ کہتے ہیں. تو 2 فرقے ان کے مشہور ہیں، کیس دھاری اور سج دھاری. یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. آمین.